لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام اور حاجی صاحبان، حج قدم با قدم سیریز کا یہ چھٹا اور آخری پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں طواف وداع کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی، کیونکہ طواف وداع حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے مسئلے کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے حج میں کوئی خلل اور کوئی نقص نہ رہ جائے، بلکہ آپ کا حج اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے۔ ایک حاجی کا سب سے آخری کام یہ ہے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے طواف وداع کرے، اور یہ طواف وداع حائضہ عورتوں کے لیے اور نفسا عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ انہیں اجازت ہے کہ وہ بغیر طواف وداع کے وہ اپنے ملک میں جا سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ تمام مرد و خواتین پر واجب ہے کہ وہ طواف وداع کریں سفر کرنے سے پہلے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں: امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن الحائض، متفق علیہ۔ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سفر سے قبل آخری لمحات بیت اللہ کے اندر گزاریں۔ ہاں، البتہ حائضہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ انہیں اجازت دی گئی ہے کہ بغیر گزارے ہوئے، یعنی بغیر طواف وداع کیے ہوئے وہ سفر کر سکتی ہیں۔ لہذا جو حاجی یا حجن بغیر طواف وداع کیے ہوئے سفر کر جاتے ہیں تو ان پر دم دینا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سنت کی مخالفت کی ہے اور ایک واجب کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اسی طرح جدہ اور طائف یا ان جیسے دیگر علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے اوپر بھی طواف وداع واجب ہے، یعنی یہ لوگ بھی مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع ضرور کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ بالکل عام ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا ينفرن احد حتى يكون آخر عہدہ بالبیت، کوئی اس وقت تک کوچ نہ کرے، کوئی اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک کہ وہ آخری وقت بیت اللہ کے اندر نہ گزار دے۔ البتہ اگر کسی حاجی نے طواف وداع کیا اور اس کی نیت تھی کہ وہ طواف کے بعد اپنے شہر کے لیے نکل جائے گا، لیکن بھیڑ کی وجہ سے یا گاڑی کے نہ ملنے کی وجہ سے یا ٹکٹ کینسل ہو جانے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا یا نہیں نکل سکا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوبارہ طواف وداع نہ کرے۔ لیکن اگر دوبارہ کر لیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات ضرور دھیان کے اندر رکھنا چاہیے عزیز ساتھیوں، کہ طواف وداع کے اندر اجتباء کرنا یا رمل کرنا یہ چیز نہیں ہوتا ہے، اسے عام لباس میں کرنا ہے اور اس میں عام آدمیوں کی طرح بھی چلنا ہے۔ بعض لوگ کسی وجہ سے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ کمزوری ہو، یا جلدی سفر پہ جانا ہو، اس وجہ سے وہ اپنی جانب سے طواف وداع کے لیے کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں۔ یہ وکیل بنانا کسی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے۔ طواف وداع کے اندر وکیل بنانا ہے ہی نہیں، یہی نہیں بلکہ بیت اللہ کے کسی بھی طواف کو، یعنی جس طرح کے بھی طواف ہوتے ہیں، کسی بھی طواف میں کسی شخص کو وکیل بنانا کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا کے سفر کر گیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس پر دم واجب ہوگا۔ بعض حاجیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ طواف وداع کر کے نکلتے ہیں
اور جب مسجد حرام کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو کعبہ پر اپنی نگاہ بڑی حسرت کے ساتھ اس طرح سے حسرت کے ساتھ ڈالتے ہیں گویا کہ اسے الوداع کہہ رہے ہیں، اور ایسی صورت میں دعا یا سلام وغیرہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا، ان کا ایسا عمل کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوتا تو ضرور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیے ہوتے، صحابہ کرام سے اس طرح کی کوئی باتیں ثابت ہوتی۔ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض افراد طواف کے بعد کعبہ کی تعظیم کرتے ہوئے، کعبہ کی تعظیم بہت زیادہ سمجھتے ہوئے وہ کعبہ کی طرف نکلتے ہوئے اپنی پیٹھ کو کعبہ کی طرف نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایڑی کے بل قبلہ رخ ہوتے ہوئے پیچھے کی طرف جاتے ہیں، واپس ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام حجاج کو، جتنے بھی حج کرنے والے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو طواف وداع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے حجوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔